أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں، الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور علماء اہل سنت اور مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء، میرے نوجوان ساتھی اور میرے بزرگ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ درس حدیث شریف 36واں ماہانہ درس حدیث شریف کے موقع پر دوسری سالانہ عظیم الشان طلباء کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ احباب اور نوجوان بچے جو طالب علم ہیں، دین کے یا سکول یا کالج یا یونیورسٹی یا مدارس کے، انہی کے حوالے سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے رکھتے ہوں، سکول سے رکھتے ہوں، کالج سے رکھتے ہوں، یونیورسٹی کے ساتھ رکھتے ہوں، آپ جہاں بھی کہیں ہیں، آپ ہر لحاظ سے اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کے اندر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی ہر لحاظ سے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ اگر محلے کے اندر کونسلر ہیں تو تب بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ اگر محلے کے اندر ناظم ہیں، چیئرمین ہیں، آپ پھر بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے اندر ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، تب بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ ملک پاکستان کی کسی بھی وزارت پہ، کسی بھی پوسٹ پہ فائز ہیں تو آپ
دین متی کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ نماز پڑھیں گے تب ہی دین کی خدمت ہے، روزہ رکھیں گے تب ہی دین کی خدمت ہے، صدقہ خیرات کریں گے تب ہی دین کی خدمت ہے، حج کریں گے تب ہی دین کی خدمت ہے، یا کسی مدرسے کے اندر چندہ ڈالیں گے تب ہی دین کی خدمت ہے، یا کوئی ایسی عظیم تنظیم بنا دیں گے تب ہی دین کی خدمت ہے۔ الغرض یہ سارے کام جو ہیں نیکی والے کام ہیں، ان کے کرنے سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن آپ اپنے کسی بھی شعبے کے اندر ہیں تو آپ اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے دین اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا رستہ بھی دکھلا سکتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، اگر آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہر سانس، ہماری ہر گھڑی جو ہے یہ دین اسلام کے اندر گزرے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق گزرے، تو آپ اس مولوی سے، اس مدرسے کے اندر پڑھانے والے سے، اس شیخ الحدیث سے، اس پروفیسر سے زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کر سکتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون کیا ہے؟ کوئی غریب آپ کے محلے کے اندر ہے، بیمار پڑ گیا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی دوائی لا کے دینے والا نہیں ہے، اگر آپ اپنے محلے کے اندر کسی غریب کے کام آ جاتے ہیں، اس کی خدمت کر دیتے ہیں، اسے وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل تک پہنچا دیتے ہیں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزار کے سجدوں میں نہیں رکھا جتنے قدم آپ کے اٹھ کے ایک ہاسپٹل کی جانب جائیں گے، ایک غریب کی مدد کے لیے اٹھیں گے، جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان قدموں کی بدولت دے گا، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزار کو اس کے سجدوں کی بدولت نہیں عطا فرمائے گا۔ کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، ہر لحاظ سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے نیکی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کوئی ویسا عظیم کام کرے تب ہی نیکیوں کا ذخیرہ اسے ملے گا۔ ہمارا اسلام تو ایسا اسلام ہے کہ کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے ہم اگر کوئی بھی نیک اور اچھا عمل کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی جو پروگرام ہے یہ تربیت کے حوالے سے ہے اور طلباء زیادہ تشریف فرما ہے اور آپ احبابی تشریف فرما ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ طلباء کے لیے بھی ایک معنی رکھتی ہے اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی زندگیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امراء لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور انہیں نیکیاں مل جاتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم غرباء کی کیسے خدمت کریں، ہم کیسے صدقہ کریں؟ اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں وہ جو کرتے ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ تو نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی نیکیاں کما سکتے ہو، تم بھی صدقہ کر سکتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے صدقہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے غریب کی مدد کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رستے سے گزر کے جا رہے ہیں، اگر رستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے رستہ صاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر راستے کے اندر کانٹا پڑا ہوا ہے، راستے کے اندر رکاوٹ ہے، راستے کے اندر کوئی ایسی ایذا پہنچانے والی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جہاں سے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک رب کا بندہ
ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام گزرے گا اور محبوب کی امت کا کوئی آدمی گزرے گا، اس کے لیے راستہ صاف کر دیتے ہیں تو وہ راستے سے گزر جاتا، حضور فرماتے اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، کسی اندھے کو بازو پکڑ کے اسے سڑک کراس کرا دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ تم رستے کے اندر سے جا رہے ہو، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقے کی وضاحت کو بیان فرما دیا کہ اس لحاظ سے بھی آپ کو صدقے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہوگی، پیسے ہوں گے تب ہی وہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، تب ہی نیکیاں اسے مل سکتی ہیں۔ اگر وہ یہ نیک اعمال کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایُّ الناس احب الی اللہ تعالی، اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے۔ میرا آقا کریم علیہ السلام فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، فرمایا جو بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کس سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے، جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بندہ ہے جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، لوگوں سے پیار کرنے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایُّ الاعمال احب الی اللہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو کون سا عمل پسند ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا کہ سب سے اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے، فرمایا کہ ایک مسلمان مومن کسی دوسرے مسلمان کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دے، اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اللہ رب العزت کس بندے سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہے، جو انسانیت سے پیار کرتا ہے، جو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں میں پیار بانٹتا ہے، جو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو پیار دیتا ہے، نفرتیں تقسیم نہیں کرنی، فرمایا جو لوگوں کے اندر محبتیں پیدا کرتا ہے، یہ بندہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس کا عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا کہ اس کا عمل یہ اللہ کو پسند ہے، کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دینا، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو آج اس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کیا اس معاشرے کے اندر کسی دکھی مسلمان کا مداوا بن جانا کیا یہ سب سے بڑی نیکی نہیں ہے؟ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر آپ کو غریب بھی ملیں گے، مسکین لوگ بھی ملیں گے، یتیم لوگ بھی ملیں گے، غربا بھی ملیں گے۔ اگر ان کی مدد کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے، اگر ان کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دینا، تو اللہ رب العزت ایسا عمل پسند کرتا ہے اور ایسا بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو ایسا عمل کرو کہ اللہ رب العزت کو آپ کا عمل پسند آ جائے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی کو داخل کرو، اللہ کو وہ عمل بھی پسند آ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم جو بندہ اللہ کو پسند ہوگا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرے گا وہ بندہ کل قیامت والے دن محبوب کے قرب کے اندر ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ہر لحاظ سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی سیاسی ہو، کوئی سماجی ہو، کوئی دین کی خدمت کرنے والا ہو، ہر مسلمان نیکیاں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے، نیکیاں کما سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھنے والا جو امام ہے وہ تہجد پڑھ کے، نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے تب ہی نیکیاں اکٹھیاں کر سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر محلے کے اندر کوئی سماج کی خدمت کرنے والا ہو، محلے کے اندر اگر کوئی ممبر ہے وہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہو، اگر محلے کے اندر کوئی امیر ہے جس کے دل کے اندر غریبوں کے لیے پیار اور محبت ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ بھی اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اہل علاقے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس مولوی سے، اس شیخ الحدیث سے، اس تہجد گزار سے، اس صوفی سے نیکیاں زیادہ کما سکتا ہے۔ اتنی نیکیاں اللہ اسے نہیں دے گا جتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانیت سے پیار کرنے والے کو عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو مومن کا سب سے جو زیادہ عمل ہے، جو پسندیدہ عمل ہے وہ کون سا لگتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا قرضہ اتار دینا جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے غریب لوگ نہیں ملیں گے جن کے سر کے اوپر قرضوں کی گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے دکھی لوگ ہمیں نہیں ملیں گے کہ جن کے پاس ایک وقت کی دوا لینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کسی مسلمان کو دوا دلوا دینا، کسی مسلمان کا علاج کروا دینا اور کسی غریب مسلمان کا قرضہ کم کروا دینا وہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کا قرضہ اتار دینا یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، کسی بھوکے کی بھوک کو دور کر دینا یہ بھی اللہ کو عمل بڑا پسند ہے۔ کیا کل قیامت والے دن ہمارے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے غریب مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے رہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں تھا، عید کا دن ہو جن کے بچوں کو کپڑے میسر نہ ہو؟ کیا کل قیامت والے دن یہ حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا؟ کیا ان کے گریبان کو پکڑ کے پوچھا نہیں جائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم وہ عمر بن خطاب تھے جنہوں نے کہا تھا کل قیامت والے دن مجھ عمر سے یہ بھی پوچھا جائے گا اگر دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کوئی بکری پیاس سے بھوکی مر گئی، پیاس کی وجہ سے مر گئی، کل قیامت والے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا اور آج کے حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے گا کتنے غریب مسلمان ہیں جو ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سروں پہ اتنے قرضے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تھر کی سرزمین نظر نہیں آتی جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ایڑیاں رگڑ کے پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے نظر نہیں آتے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
کہ آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے، اور اپنے حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے بتلائیے کہ یہ جتنے مسلمان تھر کی سرزمین پہ مر رہے ہیں ان غریبوں کی جا کے مدد کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کو بھوک لگی ہو اس کی بھوک دور کر دینا، فرمایا یہ بہت بڑا اللہ کو عمل پسند ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان غریب کا کوئی کام پھنس جائے اور وہ کام آپ کی جانب سے ہو جائے، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اس کا کام بن جائے، یہ بھی عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ سن لو، میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی صحابی چل کے میرے پاس آئے اور آ کر کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا فلاں کام ہے، میری یہ مشکل وقت ہے میرے سر پہ، میں نے فلاں سے قرضہ لینا ہے، یا فلاں جگہ پہ میرے ساتھ چلیں آپ کے جانے سے میرا کام ہو جائے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں اگر میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوں میں اعتکاف کو چھوڑ دوں گا، اس دکھیاری مسلمان کی مدد کے لیے میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ کے گھر کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں تو جو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرے اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا، وہاں پہ تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو ثواب کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی صحابی چل کے میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے میرا کام بن جائے گا، میری مشکل حل ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، میں مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس مسلمان کے ساتھ چلنے کے لیے اس لیے تیار ہوں کہ میرے جانے سے اس کا کام بن جائے گا۔ تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ممبروں کے پاس نہیں آتے، ایم پی ایم این او کے پاس نہیں آتے، چیئرمینوں کے پاس نہیں آتے؟ اگر واقعی حقیقی معنوں کے اندر آپ سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے خادم ہیں، اقتدار تمہاری ملکیت ہے، یہ نعرے صرف ووٹوں سے پہلے رکھتے ہیں، بعد میں یہ نعرے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر واقعی تم قوم کے خادم ہو آؤ آکے پوری ریون کی سرزمین کا سروے کرو کہ ہر گلی کے اندر کتنا پانی ہے، نمازی جو ہیں وہ بھی اس گندے پانی سے گزر کے مسجدوں کے اندر جا رہے ہیں، اور طلباء مدارس میں پڑھنے کے لیے بھی انہی گلیوں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عوام کی خدمت نہیں ہے کہ اگر رستہ صاف کر دیا جائے؟ حضور تو یہ فرمائیں کہ یہ صدقے کا ثواب ہے، رستے سے تکلیف زدہ چیز کو اٹھا دینا۔ یہ جو اتنے گٹر ابل رہے ہیں، جو پانی نکل کے نمازیوں کے کپڑے اور جسم کو ناپاک کر رہے ہیں، اگر اسے صاف کر دیا جائے تو یہ چھوٹی نیکی ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی نیکی۔ اور یہ صرف آپ کہیں گے کہ ہم نے پانی تو کہیں نہیں دیکھا، پانی کی نشاندہیاں میں کر دیتا ہوں، جا کے آپ خود دیکھ لینا۔ محلہ اسلام آباد کی جامعہ مسجد یا رسول اللہ کا مین گلا، وہاں پہ چلے جائیں کہ آپ کو اگر پاؤں رکھنے کے لیے بھی وہاں پہ اگر مٹی مل جائے، وہ زمین مل جائے جو صاف ہو، تو میرا گریبان ہے اور آپ کے ہاتھ ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 مرتبہ حکمرانوں سے، اپنے علاقے کے ایم پی ایم این او سے گزارش کی لیکن کام نہیں ہوا۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کی خدمت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، سماج کی خدمت کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ کام کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہ جانے کتنی ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو ثواب اس بندے کو ملے گا کہ جو بندہ کسی غریب مسلمان کے لیے چل پڑے، اور اگر میرے پاس آئے تو میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی مدد کے لیے گھر سے نکل پڑے اور اس کی مدد کے لیے جائے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 بار
مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں پہ حضور نے اپنی بات کی کہ اگر میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اور اعتکاف کی حالت میں ہوں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی مجبور، کوئی بے کس، کوئی لاچار، کوئی دکھی انسان چل کے چلا جائے اور جا کر کہے کہ میرے یہ کام تمہارے جانے سے بن جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اسے اتنا ثواب مسجد نبوی میں 10 بار اعتکاف کرنے سے نہیں ملے گا جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر اسے عطا فرما دے گا۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ دنیا میں کسی دکھی مسلمان کا دکھ دور کر دیتا ہے، جو کوئی بندہ دنیا میں کسی دکھی مسلمان کا دکھ دور کر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے سارے دکھوں کو دور فرما دے گا۔ قیامت والے دن ایک ہی دکھ ہوگا کہ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی ایک مسلمان کے ایک دکھ کو دور کر دینا تیرا کام ہے، قیامت والے دن سارے دکھوں کو دور کر دینا رب کا کام ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بندے کی مشکل کو حل کیا، جس نے کسی بندے کی مشکل کو حل کیا، مؤثر کیا، اسے حل کر دیا، فرمایا کہ وہ تنگ دستہ اس کے لیے خوشحالی پیدا کر دی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گی۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا عیب چھپایا، اس کے اندر کوئی عیب تھا تو اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا، پردہ پوشی کی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا، کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم پورے علاقے کے اندر ڈنڈورا پھیرتے ہیں، ہر بندے کو بتلاتے ہیں، ہر بندے کے سامنے اس کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، اور ہر بندے کے سامنے اس کے لیے وہ ذلت والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالنا تمہارا کام ہے، کل قیامت والے دن جو تم نے لاکھوں عیب کیے ہوں گے، لاکھوں گناہ کیے ہوں گے، لاکھوں برائیاں کی ہوں گی، اللہ فرماتا ہے دنیا میں مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا تیرا کام ہے، کل قیامت والے دن تیرے لاکھوں گناہ ہوں گے، ان پہ رب کائنات پردہ ڈال دے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا بلکہ بغیر ظاہر کیے ہی تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا، جنت میں داخل بھی کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہاں پہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کر لینا، قیامت والے دن اس کے عیبوں کو رب تعالیٰ نہیں کھولے گا۔ کیا ہمارے اندر عیب نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر برائیاں نہیں ہوتی؟ ہم کون کون سا عمل نہیں کر کے جاتے؟ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم برائیوں سے باز آ جائیں، نیکیوں والی زندگی بسر کریں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، بیت اللہ شریف کا لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان غلاف کعبہ کو پکڑ کے زار و قطار آنسو بہا رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے یا باری تعالیٰ کل قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا اور مجھے میرے محبوب کے سامنے، میرے نبی کے سامنے، میرے آقا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یا باری تعالیٰ اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں تو کل قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ سننے والے نے آواز کو سنا اور اس نوجوان کو اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے متوجہ کیا اور کہا اے نوجوان، یہ تو جگہ ایسی عظیم جگہ ہے جہاں پہ لوگ عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پہ آ کے لوگ خیر کی دعائیں مانگتے ہیں،
جہاں پہ آ کے لوگ بلائی کی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پہ تو آ کے مجبور اپنی مجبوری دور ہو جانے کی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پہ غریب اپنی غربت کے ختم ہو جانے کی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پہ آ کے بے اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پہ تندرستی والی زندگی بسر کرنے والے خوشحالی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، اے نوجوان تو کیسا ہے؟ جہاں پہ تو لوگ آ کے عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ کل قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں، مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اے نوجوان تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان بول کے کہتا ہے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میں جیلان سے آیا ہوں۔ ارے وقت کا غوث ہو، وقت کا بہت بڑا ولی ہو، وقت کا پیر ہو، جن کی گفتگو سن کے لاکھوں دنیا گناہوں سے تائب ہو جائے، وقت کا غوث بھی وہاں پہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا باری تعالیٰ مجھے کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھانا، اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں تو مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہ آج ہمارے عمل اس قدر اچھے ہیں کہ کل قیامت والے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ بھی غور کرنا چاہیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، کیا میرے وہ عمل اچھے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے لاکھ درجہ اچھا ہو۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کی ہر لحاظ سے رہنمائی کیا، فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور واقعی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر جب گناہ کیا جاتا تھا ان کے دروازے کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا تھا یا ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے ماتھے پہ بھی نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھروں کی دہلیز پہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، اور یہ ہمیں شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ ارے جس محبوب کے صدقے ہمیں یہ شان اور فضیلت ملی ہے، ہمیں اس محبوب کے گیت کیوں نہیں گانے چاہیے؟ اس محبوب کے نعرے کیوں نہیں لگانے چاہیے؟ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ پرچار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس محبوب کی آمد پہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے کیوں نہیں بلند کرنے چاہیے؟ ارے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لاکھوں عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم معزز نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم نیکوکار نظر آتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے مدینے والے کا اور آمنہ کے لال کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو بھی بڑا پسند کرتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر غریب لوگ ہیں، اگر لاچار لوگ ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عید الفطر کے موقع پہ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ غرباء کے لیے ہوتا ہے، مسکین لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے، جو ایسا گھر ہے، آپ انہیں دیں، لیکن شریعت تو یہاں تک ہمیں درس دیتی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسا ہے جو غریب ہے، آپ فطرانہ اسے دے دیں، اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب سے زیادہ عدل کرنے والا بنا دے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عیب جوئی کرے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہ ہو، نہیں چاہتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننے چاہتے ہو، فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی